پاکستان میں کورونا وائرس کا پہلا مریض صحتیاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج۔ نوجوان کراچی کے نجی اسپتال میں 10 روز سے زیر علاج تھا۔ گزشتہ روز اس کا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ پاکستان میں کورونا کے 6 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، 5 اب بھی زیر علاج۔ حکومت سندھ نے عراق اور ایران سے آئے زائرین کی دوبارہ اسکریننگ کا فیصلہ کر لیا۔ سکھر کی لیبر کالونی میں 1000 بستر پر مشتمل کیمپ قائم کر دیا گیا۔ لوگوں کو 14 روز تک آبزرویشن میں رکھا جائے گا۔ سندھ میں میٹرک امتحانات 16 مارچ سے ہوں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے توثیق کر دی۔ نتائج کا اعلان 30 جون تک کرنے پر اتفاق۔ وزیر تعلیم سعید غنی کی زیر صدارت اجلاس۔ نیا تعلیمی سال 11 اپریل سے شروع ہوگا۔ موسم گرما کی چھٹیاں جون جولائی میں ہوں گی۔ کپتان سے پاک ایران ٹرانزٹ ٹریڈ 2 ہفتے بعد جزوی طور پر بحال۔ تجارتی سامان لانے والی گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ڈرائیوروں کی اسکریننگ، گاڑیوں پر اسپرے کیا جا رہا ہے۔ سانحہ گولی مار منہدم عمارت کے ملبے کو ہٹانے کا کام جاری۔ کئی لوگ تاحال ملبے تلے موجود۔ ریسکیو آپریشن سست روی کا شکار۔ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ عمارت کی مزید 2 منزلیں ایس بی سی افسران کو رشوت دے کر بنائی گئی تھیں۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ کتنی دیر سے لگا ہوا ہے؟ مغل بناؤ نا، 2 ٹک ایک آدمی نہیں ہے، بکواس کرتا ہے۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح، مگر جھگڑے کا در کھل گیا۔ سخی حسن فلائی اوور کی افتتاحی تقریب میں رہنما تحریک انصاف عطا اللہ اور سابق ایم پی اے سمر علی خان تختی کے قریب کھڑے ہونے کے لیے ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ بات بڑھی تو لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ گورنر سندھ اور میئر کراچی نے 3 فلائی اوور سمیت 5 منصوبوں کا افتتاح کیا۔ افتتاح وزیر اعظم نے کرنا تھا، موسم کی خرابی کے باعث کراچی نہ آ سکے۔ گورنر سندھ بولے کراچی میں دیگر منصوبے بھی مکمل کیے جا رہے ہیں، وزیر اعظم جلد آئیں گے۔ آج کس بحران کا مقابلہ کرنا ہے صبح موبائل دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ارکان سے گفتگو۔ کہا اپوزیشن کچھ نہ کرے تو اپنا وزیر ایسا بیان دے دیتا ہے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا آٹا چینی بحران کے ذمہ دار جتنے بھی طاقتور ہوں کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم اسی ماہ آٹا اور چینی چوروں کو بے نقاب کریں گے، شیخ رشید کا دعویٰ۔ گندم کا بحران تھا نہیں، مصنوعی قلت پیدا کی گئی، وجہ بد انتظامی تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم آفس بھجوا دی گئی، رپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ نواز شریف کی ضمانت کا معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم طبی بنیادوں پر کمیٹی کو مطمئن نہ کر سکے، پنجاب حکومت نے ضمانت مسترد کر دی، عدالت میں خط جمع کروا دیا۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے واضح کر دیا نواز شریف صحت مند ہونے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ نواز شریف کے مرض کی ابھی تشخیص نہیں ہوئی، انہیں اقتدار کا درد ہے، فردوس عاشقوان کا رد عمل۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا احسن اقبال اور شاہد خاقان اپنے زخموں کے مرہم ڈھونڈ رہے ہیں، ضمانت ہونے کا مطلب کیس ختم ہونا نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا بلاول بھٹو نون لیگ کے دور میں اپوزیشن کرتے تو آج ان کی صورتحال مختلف ہوتی۔ لاڑکانہ میں خوشی کی تقریب غم میں بدل گئی، مضر صحت کھانا کھانے سے 100 سے زائد افراد کی طبیعت خراب، خواتین اور بچے بھی شامل، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بارش نے تباہی مچا دی، چھتیں گرنے سے 5 بچے جاں بحق، 12 افراد زخمی، 4 دن میں اموات 17 ہو گئی۔ 4 دن سے برسات کے باعث دریا جہلم میں پانی کی سطح بلند، بڑا گواہ کے برساتی نالے میں طغیانی، متعدد علاقوں کا رابطہ منقطع، لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش۔ بیر بالا سمیت بالائی علاقوں میں برف باری، وادی مالم جبہ، کالام، مہوڈنڈ اور میاندم میں ہر طرف سفیدی بکھر گئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی برف کے وار،
وادی نیلم اور وادی لیپا میں کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ ابھی آپ کو کراچی لے چلتے ہیں، جہاں گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے پوری اب پنجاب میں اور پختونخوا میں اب جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے وہ یہی کر رہا ہے۔ جو بڑے شہر ہیں ان کا اپنا سسٹم آئے گا، ڈائریکٹ الیکشن سے ان کے میئر یا ناظم بنیں گے، اور پھر وہ اپنا سسٹم جس طرح باہر بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے مطابق ان کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ اور میں ایک اور چیز یہاں کہنا چاہتا ہوں، جو پولیس سسٹم ہے، ہم نے وہی جو انٹرنیشنلی بیسٹ پریکٹسز ہیں، ہم نے پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں جو پولیس ہے اس کو ہم نے امپاور کیا ہے۔ ہم نے اس سے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو، تاکہ پولیس کے پاس آپریشنل انڈیپینڈنس ہو۔ اور یہی کیونکہ یہاں سندھ کے اندر رینجرز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پولیس اس طرح کا اس کی پرفارمنس نہیں ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح باقی دنیا میں یا جو ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں اور پختونخوا میں، وہی پولیس سسٹم ادھر سندھ میں بھی آئے۔ میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کے پاس پہنچ نہیں سکا، لیکن میں یہ پھر سے امید رکھتا ہوں کہ عمران اسماعیل آپ کو پوری طرح تفصیل میں بتائیں گے کہ کس قسم کی ہمارے مزید آگے کے سندھ کے اور خاص طور پہ کراچی کے ڈیولپمنٹ پلانز کیا ہیں۔ شکریہ۔ گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ موسم کی خرابی کے باعث وزیر اعظم کراچی نہیں آ سکے تھے، اور گورنر سندھ اور میئر کراچی نے 3 فلائی اوور سمیت 5 منصوبوں کا آج افتتاح کیا۔ اور اس وقت گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا مریض صحتیاب ہو گیا۔ گلستان جوہر کے رہائشی نوجوان کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اہم اور اچھی خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا مریض صحتیاب ہو گیا۔ گلستان جوہر کے رہائشی نوجوان کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات دیتے ہیں آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ سے۔ جی کامران، ڈسچارج کر دیا گیا ہے یحییٰ کو؟ بالکل، یحییٰ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز یہ بتا دیا گیا تھا کہ یحییٰ جعفری اب مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں۔ آج 11واں دن تھا کہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ 11 روز قبل انہیں جو ہے مشتبہ بتایا گیا تھا، اور اس کے بعد جب یحییٰ جعفری کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو کورونا وائرس پازیٹیو آیا تھا۔ اس وقت ملک بھر میں کورونا وائرس کے 6 مریض ہیں، جبکہ کراچی میں 3 مریض رپورٹ ہوئے تھے، جن میں سے 1 مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں، اور دیگر مریضوں کے حوالے سے جو مشتبہ کیسز ہیں ان میں سے زیادہ تر کے جو وہ ٹیسٹ ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں۔ یحییٰ جعفری کے حوالے سے سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ آج انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی فیملی کو اس سے پہلے ہی ڈسچارج کیا جا چکا تھا۔ اچھا، لیکن کامران کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی تھیں کہ یحییٰ چونکہ اپنی فیملی میں بھی ملے، ظاہر ہے یونیورسٹی بھی جا رہے تھے وہ، تو اب دوبارہ 18 سے 19 افراد ایسے ہیں جن کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان کی فیملی کے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، یحییٰ جعفری کی جو اپنی فیملی تھی جس میں 4 افراد موجود تھے، ان کی والدہ بہن بھی اس میں شامل تھیں، تو ان تمام لوگوں کو بھی فوری طور پر جب یحییٰ جعفری کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تو ان تمام لوگوں کو بھی آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا اور ڈاؤ یونیورسٹی کے اوجھا کیمپس میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن 2 روز بعد ہی ان کی جو فیملی کے ٹیسٹ کیے گئے وہ تمام ٹیسٹ منفی آئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ریلیز کر دیا گیا تھا۔ لیکن یحییٰ جعفری چونکہ وہ پازیٹیو کیس تھا، اس لیے انہیں نجی اسپتال میں رکھا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یحییٰ جعفری چونکہ جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹ تھے اور ایران سے آنے کے بعد انہوں نے جامعہ میں کلاسز بھی لی تھی، تو جو ان کی کلاس میٹس تھے اور دیگر لوگ تھے جو یہ ہو سکتا تھا کہ ان میں خدا نخواستہ یحییٰ جعفری سے ملنے کے باعث وائرس ہو سکتا ہے، ان تمام کے ٹیسٹ لیے گئے تھے۔ ان تمام لوگوں کے تقریباً 8 اسٹوڈنٹس جن کے جو ہے ٹیسٹ لیے گئے تھے، اور اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ یہ تمام ٹیسٹ نیگیٹو آئے ہیں اس کے اگلے روز، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو فری کر دیا گیا تھا۔ اور باقی جو اس حوالے سے مشتبہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن لوگوں سے ملے ہیں یا پھر جو کیس ایران سے آ رہے ہیں، اسی طرح چند روز قبل ایک اور پیشنٹ تھے جو کہ ایران سے آئے تھے، انہیں جب چیک کیا گیا تو وہ بھی پازیٹیو کیس آیا تھا، تو انہیں بھی فوری طور پر آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح یہ مختار نامی ایک شخص ہے جن کی عمر تقریباً 45 سال ہے، اسی طرح ایک 69 ایئرس کے۔ لیکن ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا مریض صحتیاب ہو گیا ہے اور یحییٰ کو اسپتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے۔ کامران، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 5 میں پشاور زلمی نے چوتھی کامیابی حاصل کر لی. راولپنڈی میں بارش سے متاثرہ میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ڈک برتھ لوئس کے تحت 7 رن سے ہرا دیا. اسلام آباد یونائیٹڈ نے 5 وکٹوں پر 150